بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 36واں درس، جس کا عنوان ہے اپنی بچیوں کو پردہ کروائیں، سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین کرام، اپنی بچیوں کو بچپن ہی سے پردے کی عادت ڈالیں تاکہ بڑی ہو کر بھی وہ اس کی پابند رہیں، اور انہیں ایسے لباس مہیا و فراہم کیے جائیں جس سے ان کا تمام جسم ڈھک جائے، اور ایسے کپڑے نہ انہیں پہنائے جائیں جس سے ان کے جسم کا کچھ حصہ کھلا رہ جائے۔ انہیں صرف ایک فراق یا نکر نہ پہنائیں، کیونکہ اس سے مردوں کی یا غیر مسلم قوم کی مشابہت لازم آتی ہے۔ لہذا جب وہ اپنی عمر کے 7ویں سال کو پہنچ جائیں، یعنی 7 سال کے ہو جائیں، تو انہیں حکم دیں کہ وہ اپنے سر کے اوپر اسکارف، اوڑھنی، دوپٹہ باندھیں، اور جب سن بلوغت کو پہنچ جائیں تو پھر اپنے چہرے کا بھی پردہ کیا کریں، اور لباس زیب تن کرنے کے بعد مکمل پردہ کرنے کی غرض سے سادہ برقع استعمال کیا کریں۔ اور دیکھیں، قرآن کریم تمام مومن عورتوں کو اسی پردے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائیں جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اپنے حسن کی نمود و نمائش اور چہرہ کھول کر چلنے سے منع فرمایا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور دور سابق جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ دوسری بات، اولاد کو وصیت کی جائے کہ لڑکے اور لڑکیاں علیحدہ علیحدہ اپنا لباس استعمال کریں تاکہ ایک جنس سے دوسری جنس پہچانی جا سکے۔ یورپی لباسوں سے دور رہیں اور قطعی طور پر ان کی مشابہت اختیار نہ کریں، مثلا بڑی تنگ قسم کی پینٹ یا اس قسم کی دوسرا لباس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، ولعن المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور مردوں اور عورتوں پر لعنت کی جو خود مخنث بنتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے بھی کسی غیر مسلم قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ محترم سامعین، یا میں اپنی طرف سے یہ بات اضافہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اسلام ہی دنیا کا وہ واحد دین ہے جس نے خواتین کو ان کے حقیقی مقام و مرتبے سے روشناس کروایا ہے، ان کی عزت اور ان کے تحفظ عصمت کے لیے جامع احکامات متعارف کروائے اور بہترین قوانین وضع فرمائے، اور اسی طریقے سے اپنے متبعین جو ہیں یعنی مسلمانوں کو غض بصر اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام پاکی و صفائی، شرم و حیا، غیرت و حمیت کی تعلیم دیتا ہے، فحاشی و بے حیائی، عریانیت و بے پردگی اور اختلاط مرد و زن کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے اس نے تمام مسلمان عورتوں پر شرعی حجاب فرض کیا ہے جو کہ پورا جسم چھپانے والا اور چھپانے والا ہو۔ اور محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیے کہ حجاب بھی اس وقت تک حجاب شمار نہیں ہوگا جب تک اس کے تمام تقاضے اور مطلوبہ جو شرائط ہے، شروط ہے، پورے نہ کیے جائیں، یعنی عورت کا اپنے تمام جسم اور زینت اور اسباب آرائش و زیبائش کو اس طرح چھپانا کہ
اجنبی مردوں کا ان کی جانب دیکھنے یا مائل ہونے کو روک دے۔ محترم سامعین، عورت کا اپنے سر سے پیر تک اجنبی مرد کے حق میں یہ پردہ ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان وأقرب ما تكون من وجه ربه وهي في قعر بيتها، کہ عورت سراپا پردہ ہے، جب کبھی وہ گھر سے باہر نکلے گی تو شیطان اس کو پھانس لے گا، اور عورت اپنے رب سے اس وقت زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہیں۔ محترم سامعین اکرام، آج کے اس دور پرفتن میں جہاں بے پردگی، بے حیائی، عریانیت و آوارگی اور اختلاط مرد و زن اس حد تک بڑھ گیا کہ برائی نہ رہی، عریانیت و بے پردگی کو فیشن اور آزادی نسواں کا نام دے دیا گیا ہے۔ حجاب محترم سامعین، پردہ پاک دامن عورتوں کی عفت و عصمت اور شرافت و کرامت کی علامت ہے، اور مومنہ عورت کا تاج ہے، جس کے ساتھ ہی وہ تقوی، طہارت، امن و چین، راحت و سکون اور خوشی و آسودگی کے ساتھ بہترین زندگی گزار سکتی ہے، اور فتنہ اور کینہ پرور، بے حیا اور آوارہ فسادی لوگوں سے اپنا دفاع کر سکتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم تمام خواتین سے میری گزارش ہے کہ وہ خود پردہ کریں اور اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو بھی پردہ کروائیں۔ یہی پردہ آپ کی حفاظت کا ضامن ہے۔ آپ ایک مثال کے طور پر دیکھیے کہ ایک پردہ دار خاتون جب بازار میں چلتی ہے تو لوگوں کی نگاہ اس کی طرف نہیں اٹھتی، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شریف عورت ہے، یہ ایک باحیا عورت ہے، اور ایک بے پردہ خاتون، آپ چلے جائیں، روڈ پر نکل جائیں، تمام جو گندے لوگ ہیں ان کی گندی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں، اور یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ عورت باحیا عورت نہیں ہے، یہ شریف عورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب باپردہ عورتیں نکلا کرتی تھیں تو لوگ دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ شریف گھرانے کی عورت ہے اور باحیا عورت ہے، اور بے پردہ اگر کوئی نکلتی تو جانتے کہ یہ کوئی نوکرانی ہے، باندی ہے، کسی کے گھر کام کرنے والی ہے، اس طریقے کا تصور ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں شرعی پردہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔